آئیں گی, باہر نکلتی ہیں ہم لوگ تو لوگ جو ہے مرد اتنی بری طرح سے گھورتے ہیں. کبھی کبھی ہراسمنٹ یا اس حد تک شدید ہوتی ہے کہ آپ کو نہیں پتا چلا کہ آپ کو کون ٹچ کر کے گزر گیا. جو ایشوز ریپ کیسز آپ دیکھ لیں, آپ ریشو دیکھ لیں پاکستان کی, اور یہ فیکٹ بھی ہے کہ تقریباً جو ہے 50% جو کیسز ہیں وہ رپورٹ نہیں ہوتے. اس کے بعد فیملی کے اندر ریپ کیسز ہوتے ہیں جو کبھی بھی نہیں رپورٹ کیے جاتے. اس کو یہ ایک آپ کو پتہ ہے کہ آنر کلچر ہے ہمارا. پاکستان جو غیر محفوظ ترین ملک ہے خواتین کے لیے. ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ارون صاحب کہ ہم اکیلے باہر جائیں. میں شادی شدہ ہوں, بچوں والی ہوں, میں کبھی تصور نہیں کر سکتی کہ میں باہر جاؤں. آپ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پاکستان میں آپ بڑے ہو رہے ہیں اور آپ نے یہ چیز فیس ہراسمنٹ نہیں کی. انہوں نے جہاں کوئی بھی بندی جا رہی ہے اس کو, چاہے وہ برقعے میں ہے, چاہے وہ دوپٹہ ہے, چاہے انہوں نے گھورنا ہے, آوازیں کسنی ہے, جب مطلب موقع ملنا ہے, رش ہونا, انہوں نے کہیں نہ کہیں ٹچ کرنا. یہ ہراسمنٹ اتنی عام ہے, سنا دیا جاتا ہے کہ بھائی یہ ہم نے فیصلہ کیا ہے اور تم نے ماننا ہے اس کو. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. اور اس کے ساتھ میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ عورتوں کو صرف سنا دیجیے, عورتیں سمجھتی ہیں کہ ہمیں پھر یہ ساری فرسٹریشن, آپ نے مطلب عام طور پہ سنا ہوگا کہ ساس بہو پہ ظلم کر رہی ہے, سنا ہوگا, نے دیکھا ہوگا. وہ ظلم تبھی ہوتا ہے امین صاحب جب پوری زندگی اس عورت نے انتظار کیا کہ میرا ٹائم کب آئے گا, کہ جب میں بھی ایک رول کر سک رہی ہوں گی, میں بھی آرڈر کر رہی ہوں گی. تو جب میں نے یہ چیزوں کو سمجھنا شروع کیا, میں نے کہا یہ تو مطلب ہماری یہ احساس کمتری کہ ساری زندگی تو میرا سنا کسی نے نہیں, اب تو سنیں گے. تو اس وقت ہم اتنا سناتی ہیں کہ اگلا کچھ سننے کو تیار نہیں. پھر ہم کہتے ہیں کہ معاشرتی طور پہ ہمارے گھر ڈسٹرب ہو رہے ہیں, ساس بہو کے جھگڑے ہیں. تو آپ ان عورتوں کو آزادی دیں, ان کو انڈیپینڈنٹ بنائیں. نہ یہ آپ کا سر کھائیں گی, نہ یہ مطلب آپ کے لیے درد سر بنیں گی. اچھا, برابری یا مختلف ہونا جو ہے وہ, میں سب سے پہلی بڑی بات تو میں صرف مردوں کو یہ سمجھانا چاہتی ہوں کہ آپ کیوں خوفزدہ ہیں. آپ کو ایک ڈری سہمی عورت, سوشل کنڈیشننگ بھی ایسی ہوئی ہے نا کہ آپ کو ایک وہ عورت جس میں کمی ہے, کوئی کوتاہی ہے, خرابی ہے, جسے ہم کمی کہہ رہے ہیں, وہ تو نہیں سمجھتے کہ وہ معاشی طور پہ خود مختار نہیں, وہ پڑھی لکھی نہیں ہے. تو مرد اس کے ساتھ اپنے آپ کو سیکیور فیل کرتا ہے, کانفیڈنٹ فیل کرتا ہے کہ یہ اب میں اس کو گائیڈ کروں گا, اب میں اس کا رہنما ہوں. اور ایک جو پڑھی لکھی عورت ہوتی ہے, جو آؤٹ اسپوکن ہوتی ہے, جو برابری پہ یقین رکھتی ہے, میں بدتمیز والی عورت یا گالیاں دینے والی نہیں, کہ برابری والی انڈیپینڈنٹ, اس سے ہمارے مرد کو خطرہ ہوتا ہے. اس عورت کو کبھی بھی وہ اس طرح سے پیار نہیں دے سکتا, عزت, کیونکہ ان کی سوشل کنڈیشننگ ایسی ہوئی ہے نا, اپنا آپ خطرے میں آ جاتا ہے, اپنا وجود خطرے میں آ جاتا ہے. اب اس کو میری کیا ضرورت ہے, ان کو لگتا ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ ہم عورتیں بتائیں بھی جناب آپ کی ذات کو خطرہ نہیں ہے. یہ بڑا خوبصورت رشتہ ہوتا ہے بہن بھائی کا, ماں بچے کا, اور میاں بیوی کا, جو برابری کی سطح پر ہوتا ہے. اس دماغی بیماری سے باہر آئیں کہ اپنے سے جو میں نے پہلے اس کو رکھنا ہے کمتر, اس کے بعد میں نے اس کو تھوڑی اٹینشن دینی ہے, وہ ہوگی محبت. ان کو میرے خیال میں اس چیز کا وہ تھوڑا بہت جو ہے ٹیسٹ چکھانا بہت ضروری ہے کہ برابری کا جو رشتہ ہوتا ہے نا, وہ بہت خوبصورت ہوتا ہے, جو کہ ہماری سوسائٹی میں مردوں کو نہیں پتا. جی بالکل, آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. تھوڑا سا پاکستان میں خواتین کی جو ہیلتھ ہے اور ان کی جو سیکیورٹی ہے اس کے حوالے سے تھوڑی سی بات کریں. ہمیں بتائیں کس قسم کے مسئلے جو ہیں ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے خواتین کو. مثلا اگر وہ گھر سے باہر جا رہی ہیں تو کیا کسی مرد کا ہونا زیادہ تر ضروری ہے, سڑکوں پہ کس طرح کا رویہ ہوتا ہے, اور ہیلتھ کو لے کے کیا کیا ایشوز ہیں. میں نے خود سر گنگا رام ہاسپٹل لاہور میں جا کے دیکھا جی, کہ جو جنانہ وارڈ ہے اس کی حالت بڑی خراب تھی, اور یہ تو ایک اچھا ہاسپٹل ہے, میں اس کی بات کر رہا ہوں. کوئی دوسرے ہاسپٹلس کو دیکھیں گے تو آئی ایم شیور وہاں تو اور بھی برے حالات ہوں گے. دیکھیں ارون صاحب, یہ تو میں اس کو دوبارہ لنک کروں گی کہ جو کما رہا ہوتا ہے نا, اس کو ہمیشہ پرائورٹی کی بیس پر ٹریٹ کرتے ہیں. اب وہ بیمار ہوگا تو آپ سارا گھر بھاگیں گے کہ اب یہ ٹھیک ہو جائے. اب ایک عورت ہے تو اس کو تو میں بڑا جینون اور آرگینک سمجھتی ہوں کہ کم کیئر کی جاتی, کیونکہ وہ تو گھر پہ ہے بھی, اس نے کما کر نہیں لانا. اگر وہ بیمار بھی 2 دن پڑی ہے تو ٹھیک ہے, تیسرے دن لے لیں گے دوا. لیکن ایک بندہ جو کما رہا ہے اس کو پہلے دن ایمرجنسی میں لے کر جانا اور بھاگنا ضروری ہے. اور پھر جب آپ زیادہ پرسنٹیج کے حساب سے ہاسپٹل میں جاتے ہیں, وہاں پہ کیئر کا جو وارڈ ہوتا ہے وہ بھی پھر تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے. ان کو بھی پتا ہے کہ ہمارے پاس مرد زیادہ آئیں گے, پرائورٹی بیسس پہ ہوں گے, یہ زیادہ پیسہ خرچ کرتے ہیں. عورتیں جو ہیں ان کو بیماری میں اور یہ میں ویسے جینوئنلی میں یہ سمجھتی ہوں کہ اتنا فرق نہیں ہے جو میں نے اب اوور آل سوسائٹی میں بیماری میں, اور لیکن اس کے باوجود جو خاص طور پہ پریگنینسیز میں عورتوں کی خوراک کی کمی, وہ بہت بڑا فرق ہے. وہ بیماری آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ اس کو آن دا اسکیل آف گوگل اگر آپ کریں گے تو عورتوں کے بیماری کی جو ریشو ہے وہ کم ہے. آج کل آپ دیکھیں بریسٹ کینسر کے بہت زیادہ کیسز ہیں, اس میں اویئرنیس کی بہت کمی ہے, شدید کمی ہے, اور کئی خواتین سے سفر کرتی پریگنینسیز, اور اس کے بعد یہ دوسرے نمبر پر بریسٹ کینسر ہے.
اس کو سب سے بڑی واحد چیز سمجھا جاتا ہے کہ آپ جب آپ نے اتنا اس کو وہ کیا تو وہ بتاتی ہی نہیں ہے. کئی خواتین ایسی ہیں اور اس دور میں بھی وہ آپ دیکھیں کہ بہت بڑی پرسنٹیج ایسی جو پریگنینسیز میں ہاسپٹل جانا جو ہے وہ ایک ٹینڈرم سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ تو پڑھی لکھی عورتوں کے چونچلے ہیں. تو یہ دو بڑی وجوہات جو ہے اس میں عورتیں بہت سفر کرتی ہیں. بہت خواتین آپ دیکھیں پورے دنیا میں افغانستان سے مطلب آپ اگر ہٹا کر اسکیل دیکھیں تو پاکستان ہے اس کا بھی آپ دیکھ لیں کینسر کا اس کا بھی سب سے بڑا جو کہ علاج کے بعد سروائیول ریٹ جو پاکستان کا بہت کم ہے کیونکہ علاج ہمیشہ لیٹ کیا جاتا ہے اسٹارٹ ہی لیٹ کیا جاتا ہے. شرم حیا وہ آڑے آتی ہے. اس کی اویئرنیس شروع کی گئی تو ہمارے بہت ساری مذہبی جماعتیں جو ہیں انہوں نے وہ سامنے آ گئے. انہوں نے کہا کہ یہ بے حیائی کی باتیں ہیں. آپ جا کر اسکول کالجز میں بچیوں کو آپ یہ نہیں بتا سکتے. جبکہ میں نے خود دیکھا ہے کہ بچیاں جو 18 سال کی ہیں 15 سال کی ان کے اندر یہ ڈیٹیکٹ ہوا ہے. تو اب جب تک ہم ان کو بتائیں گے نہیں تو ان کو کیا پتا ہوگا کہ ہمارے ساتھ یہ بیماری اب یہ بیماری ان کے مطلب فتووں سے ہٹ کر آتی ہے. یہ فتوے نہیں دیکھتی یہ ہو جاتی ہے. اب اس کے لیے اب آپ کہیں کہ یہ بتانی نہیں اسی کے ساتھ مر جانا تو یہ ہو رہا ہے ہمارے آس پاس. باقی وہی بات ہے کہ جو ارجنٹ جو روٹی لا رہا ہے گھر پہ اس کی زیادہ ایمرجنسی ہوتی ہے. جو گھر پہ بیٹھی ہے اس کی میرا نہیں خیال کہ کوئی اتنی ایمرجنسی بھی ہوتی ہے. اور اس کے بعد آپ کی دوسری بات کیا تھی میں سیکیورٹی کے حوالے سے. ہاں جی سیکیورٹی کے حوالے سے تو خیر آپ کو میرے سے بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. دنیا میں جو آپ اس کو پاکستان جو غیر محفوظ ترین ملک ہے خواتین کے لیے. ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ارون صاحب کہ ہم اکیلے باہر جائیں. میں شادی شدہ ہوں بچوں والی ہوں. میں کبھی تصور نہیں کر سکتی کہ میں باہر جاؤں. اب کیوں نہ جاؤں. اب آپ کہیں گے کہ آپ کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے جو آپ نے نہیں ایسے نہیں ہوا. لیکن بچپن سے جب ہم اسکول جاتے تھے اور خواتین جاتی ہیں مارکیٹ جاتی ہیں خواتین کے ساتھ مل کر جائیں گی باہر نکلتی ہیں ہم لوگ تو لوگ جو ہیں مرد اتنی بری طرح سے گھورتے ہیں. کبھی کبھی ہراسمنٹ یا اس حد تک شدید ہوتی ہے کہ آپ کو نہیں پتا چلا کہ آپ کو کون ٹچ کر کے گزر گیا. جو میرے سننے والے ان سب کو پتا ہوگا کہ ان میں سے کئیوں نے یہ کیا ہوا ہوگا. جو خواتین سن رہے ہیں ان میں سے میں کہ 95% خواتین کے ساتھ یہ ہوا ہوگا کہ یا تو آپ پہ آوازیں کسی جا رہی ہیں. آپ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پاکستان میں آپ بڑے ہو رہے ہیں اور آپ نے یہ چیز فیس ہراسمنٹ نہیں کی. لیکن یہ اتنا نارملائز ہو گیا ہوا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم جا رہے ہوں اور میں نہ لائک دے آر مائنڈنگ دیئر اون بزنس. نہیں انہوں نے جہاں کوئی بھی بندی جا رہی ہے اس کو چاہے وہ برقعے میں ہے چاہے وہ دوپٹہ ہے چاہے انہوں نے گھورنا ہے آوازیں کسنی ہے. جب مطلب موقع ملنا رش ہونا انہوں نے کہیں نہ کہیں ٹچ کرنا. یہ ہراسمنٹ اتنی عام ہے اروند صاحب. میرے سننے والوں کو آپ کے سننے والوں کو سب کو معلوم ہے کہ کوئی خاتون ایسی نہیں ہے جس نے یہ ہراسمنٹ فیس نہ کی ہو. پھر اس کے بعد آتا ہے کہ باہر نکلنے سیکیورٹی کے ایشوز. ریپ کیسز آپ دیکھ لیں آپ ریشو دیکھ لیں پاکستان کی. اور یہ ریشو تب آتی ہے یہ جو آپ سارے سرویز ہوتے ہیں گوگل پہ جو اویلیبل ہیں یہ وہ سرویز ہیں جو میں سمجھتی ہوں یہ فیکٹ بھی ہے کہ تقریباً جو ہے 50% جو کیسز ہیں وہ رپورٹ نہیں ہوتے. پاکستان میں ریپ کے کبھی بھی آپ 150% کیسز نہیں ہوتے. اس کے بعد فیملی کے اندر ریپ کیسز ہوتے ہیں جو کبھی بھی نہیں رپورٹ کیے جاتے. اس کو یہ ایک آپ کو پتا ہے کہ آنر کلچر ہے ہمارا ڈگنیٹی کلچر ہے. ہم اس کو انسلٹ سمجھتے ہیں کہ ہماری بیٹی بہو کے ساتھ کچھ ہوا ہے اور ہم یہ چیز باہر بتا دیں. تو یہ اس بندے کو اس خاندان کو بڑا اس کو بغیرت سمجھا جاتا ہے سوری ٹو سے کہ جو اپنی بیوی بیٹی کا کوئی معاملہ جو ہے پبلک میں لے آئے. تو یہ تو بہت چند ایک آٹے میں نمک کے برابر ہوتے ہیں جو واقعات سامنے آ جاتے ہیں. ورنہ تقریباً یہ میں کہتی ہوں کہ 50% کیسز اور یہ ایک فیکٹ ہے کہ وہ رپورٹ ہی نہیں ہوتے. ریپ کیسز ہوتے ہیں عورتوں کو آواز دبا دی جاتی ہے. جی بہت لمبے چکر ہے. پہلے تو تھانے والے ہی ان کو جو پولیس ہے وہی ان کو ہراس کرتی باز نہیں آتی. اس کے بعد جو ایک لمبا پروسیجر ہے آپ کو پتا ہے کہ جو ہمارے پاس انصاف کا نظام ہے وہ کس قدر وہ انٹینگلڈ ہے کہ خواتین پہلے ہی خوفزدہ ہو جاتی ہیں. جن ایک دو کا آپ نے پچھلے دنوں ہمارے کچھ 10-20 سال پہلے ایک دو کیسز آئے تھے جو بہت ورلڈ لیول پہ جنہوں نے وہ آئے ان کو کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ ان کی لوگوں نے سپورٹ کی ہو. میرے گھر میں میرے آس پاس انہوں نے کہا ہو کہ انہوں نے اچھا کیا ہے. ان کے لگتا ہے کہ یہ جو خواتین آ کر اس چیز کو پروپوگیٹ کرتی ہیں نا اپنے حق کے لیے پھر آواز اٹھاتی ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا تو ان کو چپ کر جانا چاہیے. مطلب ان کو یہ چیز بتانی نہیں چاہیے بس کر دیں بس. تو یہ معاملہ ہوتا ہے. تو اس سے زیادہ آپ خود دیکھیں کہ اب نارمل سوسائٹی کیا ہوگی. تو میں تو سمجھتی ہوں کہ یہاں پر جو بھی کمزور ہے چاہے وہ بچہ ہے چاہے وہ عورت ہے چاہے وہ غریب ہے
وہ پستا ہے، اس کے ساتھ ہر ظلم ہوتا ہے، جہاں تک جس کا بس چلتا ہے وہ یہ ظلم کرتے ہیں. ریپ ہو گیا، ہراسمنٹ ہوگی، اس کے بعد کاروبار کرنے والی خواتین جو چھوٹے چھوٹے کاروبار کر رہی ہیں، اس کے بعد گھروں میں کام کرنے والی خواتین. اب یقین مانے گھروں میں کام کرنے والی بچوں کو اتنا ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے. یہ تقریباً جو بچی سن رہی ہوگی، جو خواتین، ان سب کو پتا ہے. ان کو اس گھر میں رہنے والے مرد ان کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، ان کو ہراس کرتے ہیں. کوئی شاید 1-2% ہو جن کو نہ انہوں نے فیس کیا ہو. اس کے علاوہ میں جاب کرتی رہی ہوں، بہت بچیاں آس پاس ہمارے ہوتی ہیں جو باہر نکلتی ہیں، جاب کرتی ہیں. ہمیں ہر لیول پہ ہراسمنٹ کا سامنا ہوتا ہے. لیکن وہ یوں سمجھیں کہ ہمیں عادت اتنی ہوگی ہے کہ اب ہم لوگ مار کھا کے یہ چیزیں سہ کر ہم لوگ اتنے ڈھیٹ ہو چکے ہیں کہ بہت کم بولتے ہیں. اور جب ہم بولتے ہیں تو کہا جاتا ہے یار چپ ہی رہتی، کیا ضرورت تھی، گزر ہی گئی تھی نا، کیوں اپنے آپ کو دوبارہ ڈسکس کروا رہی ہو، بس چھوڑو. یہ حالات ہیں. جی، فیمنزم کا مطلب تو ویمن رائٹس کی